عمران خان اور اس کی پارٹی کی ذہنیت اور ان کے ایجنڈے کا بہت بڑا دخل ہے۔ اگر ہم نے نئی نسل کو راہ راست پہ لانا ہے، باوقار بنانا ہے اور ایک باعزت معاشرہ تشکیل دینا ہے، تو پھر ایسے حکمرانوں کا خاتمہ ضروری ہے جو ملک کے اندر مادر پدر آزاد معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے وسائل استعمال کرتا ہے۔ اس وقت افغانستان میں طالبان امارت اسلامیہ نے جو فتوحات حاصل کی ہیں اور باوجود فتوحات حاصل کرنے کے وہ اپنی حکومت قائم کرنے کے بجائے ایک وسیع البنیاد حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم اس حکمت عملی کی حمایت کرتے ہیں اور عالمی قوتوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی شرائط نہ لگائیں۔ عالمی قوتوں کی 20 سالہ پہلے کی پالیسیوں نے انسانیت کا خون کیا ہے، اور جن کے ہاتھوں سے انسانیت کا خون ٹپک رہا ہو وہ جب امن کی بات کرتے ہیں تو عجیب لگتا ہے۔ انہیں اپنا جرم تسلیم کر لینا چاہیے، انہیں اپنی غلطی تسلیم کر لینی چاہیے اور اس بات کا انتظار کریں، اس میں تعاون کریں کہ وہاں ایک وسیع البنیاد حکومت بنے، نہیں کہ وہ ایسی شرائط بیچ میں لائیں اور اپنا امداد اور تعاون اپنے شرائط کے ساتھ وابستہ کریں کہ جس سے وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل میں رکاوٹیں پیدا ہوں یا اس میں مزید وقت لگنے کا اندیشہ ہو۔ تو اس حوالے سے ہماری رائے یہ ہے کہ ایک پرامن افغانستان افغان قوم کو چاہیے، ایک مستحکم افغانستان، ایک مستحکم سیاسی نظام، اور یہ سب کچھ پاکستان کا مفاد ہے۔ ایک پڑوسی ملک کی حیثیت سے وہاں کے 20 سالہ جنگ کے منفی اثرات جس طرح ہم پر مرتب ہوئے ہیں، اگر وہاں پر ایک پرامن معاشرہ تشکیل پاتا ہے تو اس کے مثبت اثرات بھی پاکستان پر مرتب ہوں گے اور خطے میں ایک یکجہتی کی فضا تشکیل پائے گی۔ اسی والے سے کوئی بات جی جناب۔ یہ افغانستان میں ایک نیا گروپ ظاہر ہوا ہے جس کو اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس کے نام سے نا جی ادھر افغانستان میں ایک نیا گروپ ہے جن نے اب یہ حملہ بھی کیا، طالبان کے خلاف بھی وہ کارروائیاں کر رہے ہیں، اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس کے نام ISKP۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے انڈیا ہے یا کیا؟ وہ کیونکہ طالبان کے خلاف کارروائیاں بھی کر رہے ہیں اور جو ایئرپورٹ پر بھی حملہ انہوں نے کیا۔ ضرور ایسی قوتیں ہیں کہ جو وہاں پر طالبان کی فتح کو اور ایک پرامن سیاسی نظام کو سپوتاش کرنا چاہتے ہیں، لیکن میری معلومات کے مطابق جہاں جہاں پر صورتحال میں کچھ کشیدگی کی خبریں آ رہی ہیں وہ حل ہونے کے قریب پہنچ چکی، اور جو لوگ اس کے انتظار میں ہیں کہ وہاں پر ایک نئی جنگ شروع ہوگی، اللہ کرے کہ ان کے خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوں اور انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ افغانستان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ہے کہ پاکستان پہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے اگر وہاں حکومت اچھی بن جاتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کو ریوائز کرے یا اپنا کیا ایسا کردار ادا کر سکتا ہے تاکہ وہاں ان کو حکومت بنانے میں اور ان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں آسانی اور انٹرنیشنلی اس کا ایک مورال بہتر ہو؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور یہ بڑا اہم سوال ہے۔
बदकिस्मती से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इस वक्त मौजूद ही नहीं है। आलमी बिरादरी पाकिस्तान को किसी भी ऐसे फोरम पर बैठने की भी हकदार नहीं समझती कि जिसमें हम पाकिस्तान को स्टेक होल्डर तस्वुर कर रहे हैं। सलामती कौंसिल के इजलासात हुए हैं, पाकिस्तान के नुमाइंदे को अपनी बात नहीं करने दी गई। पाकिस्तान की वजारत खारिजा का कोई किरदार इस वक्त इन मामलात में नहीं है, और अगर है तो फ्रंट लाइन पर पाकिस्तान को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। कहीं पस पुश्त कोई कारकर्दगी कहीं होगी तो होगी। तो इस बात को ज़रा थोड़ा सा जहन में रखना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान की कोई खारजा पॉलिसी नहीं है, बल्कि इमरान हुकूमत लाताल्लुक़ है खित्ते की इस बहुत बड़ी तब्दीली के साथ। यहाँ सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट इस मामलात को इस वक्त डील कर रही है, वही जो है फ्रंट पे है, और जिसको कहा जाता है कि ये अवाम की मुंतखब है, जो झूठ है सबसे बड़ा तारीख़ का, उसका कोई रोल इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है। हमारे वज़ीर ख़ारजा शरीफ आदमी है, वो बेचारा कुछ कारकर्दगी दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके कोई असरात बैनुल-अक़वामी सियासत पर मुरतब नहीं हो रहा। आपको ऑफर होती है तालिबान की तरफ से, आप कहीं इस तरह के मामलात में बैठ कर किरदार अदा करें, तो आप वो ऑफर कबूल करेंगे? एक बात जहन में रखें कि मैं एक सियासी कारकुन हूँ, एक तवील अरसा में फॉरेन अफेयर्स के साथ वाबस्ता रहा हूँ। फॉरेन अफेयर्स स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है, किसी फ़र्द या किसी पार्टी की ज़िम्मेदारी नहीं हुआ करती, और मैं स्टेट से आगे नहीं निकलना चाहता। अच्छा मौलाना साहब, पीडीएम जो है इतने अरसे से हुकूमत के खिलाफ कोई ठोस हिकमत अमली नहीं बना सकी। क्या ये जो पीडीएम की पार्टियां आपस में मुखलिस नहीं है, या क्या कोई और वजह है? आप क्या चाहते हैं, हम असला उठा लें? नई तहरीक ये सीधी बात है, हम एक जमहूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। हमने अपना एक नज़रिया जो है वो बरकरार रखा है, और आम आदमी ने उस पूरी हकीकत को तस्लीम कर लिया है कि ये हुकूमत नाजायज़ भी है और नाअहल भी है, और कोई कारकर्दगी, बाज़ दफ़ा होता है आप आए तो गलत तरीके से हैं, लेकिन अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर अच्छी कारकर्दगी दिखाकर तो अपनी उस कमज़ोरी को छुपा लेते हैं। यहाँ तो कारकर्दगी भी ऐसी सामने आई, मुझे हैरत है कि कहीं आंखों में कोई हया की कोई चीज़ कहीं है कि ये भी बैठकर 3 साल कारकर्दगी कौम को दिखाने के लिए बैठ रहे हैं।